آقا کریم نے جب اپنی عظمت کے ترانے گئے، صحیح مسلم شریف کا حدیث ہے، 3 جلد ہے، صفحہ 353 ہے، راوی سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں۔ آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ جو بندہ بغیر شرعی عذر کے بیٹھ کے نماز پڑھے اس کو آدھا ثواب ملتا ہے، تو حضور آپ بھی بیٹھ کے نماز پڑھیں۔ تو سنو میرے کریم آقا نے کیا فرمایا، اعلیٰ آجالا ولیکن لست احد منکم، فرمایا ہاں میں نے فرمایا تھا لیکن میں تم میں سے کسی جیسا نہیں ہوں، ولیکن احد منکم، میں تم میں سے کسی کی مثل بھی نہیں ہوں، میں بے مثال ہوں۔ اور اس کے علاوہ کبھی یہ بھی غور کیا کرے نا کہ آقا کریم جیسا تو کوئی ہے نہیں پوری کائنات میں، آپ کے رب جیسا کوئی خدا نہیں اور آپ جیسا کوئی مصطفیٰ نہیں، وہ معبود ہونے میں بے مثال ہے، میرے آقا عابد ہونے میں بے مثال ہے، اللہ مسجود ہونے میں بے مثال ہے، میرے آقا ساجد ہونے میں بے مثال ہے، وہ چاہنے والوں میں بے مثال ہے، یہ چاہے ہونے میں بے مثال ہے، وہ معطی ہونے میں بے مثال ہے، یہ قاسم ہونے میں بے مثال ہے، وہ خدا ہونے میں بے مثال ہے، یہ مصطفیٰ ہونے میں بے مثال ہے۔ اور میرے آقا کریم مدنی بھی ہیں، مکی بھی ہیں، یہ نور بھی ہیں، نور من نور بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہ یہ سورج اور چاند روشنی بھی آپ کے نور سے لی ہے۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ سورج ہے یہ تو آپ کی پیشانی کے نور سے منور ہے۔ اور شاہ عبدالعزیز محسن دہلوی فرماتے ہیں کہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نوّر القمر، یا رسول اللہ آپ حسن کے بادشاہ ہیں، من وجہک المنیر، یہ سورج جو ہے یہ تو آپ کے چہرے سے روشن ہے، یہاں سے نور لے رہا ہے، لقد نوّر القمر، اور چاند بھی آپ کی پیشانی کے نور سے چمک رہا ہے، لا یمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدائے بزرگ تو ہی قصہ مختصر، حضور آپ کی تو تعریف ہو ہی نہیں سکتی۔ اور واقعی آپ کا جو نام نامی ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عربی میں اس کی کوئی ڈکشنری کھول کے دیکھ لیں، القاموس دیکھ لیں، لسان عرب دیکھ لیں، اس کا معنی یہ ہے کہ الذی یحمد حمدا بعد حمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس ذات کو کہا جاتا ہے جس کی تعریف کے اوپر تعریف کی جائے، ابھی ایک تعریف مکمل نہ ہو تو دوسری تعریف کی جائے، وہ مکمل نہ ہو تیسری کی جائے، یہاں تک کہ تعریف کرنے والوں کی زندگیاں ختم ہو جائیں، جس کی تعریف مکمل نہ ہو اس کو محمد کہتے ہیں۔ تو یہی ہم دنیا کو بتاتے ہیں کہ میرے حضور کا کونین میں جواب نہیں، میرے حضور کا کونین میں جواب نہیں، غروب ہو سکے جو یہ وہ آفتاب نہیں، میرے حضور کا کونین میں جواب نہیں، غروب ہو سکے جو یہ وہ آفتاب نہیں۔ بشر اور چیز ہے، مثل بشر اور چیز ہے۔ آقا کریم نے یہ نہیں فرمایا میں بشر ہوں، فرمایا کہ آنا بشرٌ مثلکم، میں مثل بشر ہوں۔ آئیے ذرا بخاری شریف کی پہلی جلد ہے، صفحہ 7 ہے، یہاں دو بڑی کمال کے سرکار کے فرمان ہیں۔ ایک تو یہ ہے قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ یہ کم جو ہے یہ جمع حاضر کا صیغہ ہے، بالخصوص صحابہ کرام کی طرف تھا اور بالعموم قیامت تک آنے والے مسلمانوں کی طرف ہے۔ سرکار میں کہ اس وقت تک تم میں سے کوئی ایمان والا ہو نہیں سکتا
جب تک اپنے والدین سے بڑھ کر، اپنی اولاد سے بڑھ کر اور پوری کائنات کے لوگوں سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے۔ ٹھیک ہے نا؟ حضور ایمان ہیں، ہم ایمان لانے والے ہیں۔ سرکار کا ایمان ڈٹھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی شنید کے ساتھ اور دید کے ساتھ۔ آپ نے اعلان فرمایا ہے، ہم نے سرکار کی زبان اقدس پر اعتبار کر کے ایمان ہم لائے ہیں۔ سرکار رحمت للعالمین ہیں، ہم آپ کی رحمت کے بکاری ہیں۔ اور یہ سنو صحابہ کرام کا عقیدہ، یہ بھی بخاری کی پہلی صفحہ 7 کے اوپر ہے، ایک صفحے کے اوپر یہ دو، ایک حدیث میں نے پڑھی، دوسری سنو۔ صحابہ عرض کرتے ہیں سرکار کی بارگاہ میں، آلو لسنا کا حیاتی کا یا رسول اللہ، یا اللہ ہم میں سے کوئی بھی آپ جیسا نہیں ہے، کوئی شک ہی نہیں رہ گیا۔ لسنا کا حیاتکم یا رسول اللہ، یا اللہ آپ جیسا ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ پوری کائنات کے غوث، کتب، ابدال، اولیاء اکٹھے ہو جائیں تو ایک صحابی کے مقام تک نہیں پہنچتے، اور تمام صحابہ اکٹھے ہو جائیں تو ایک نبی کے مقام تک نہیں پہنچتے، اور تمام انبیاء اکٹھے ہو جائیں تو میرے آقا کریم کے مقام تک نہیں پہنچتے۔ یہی تو ہم دعوت فکر دیتے ہیں دنیا کو کہ شان حضور فکر بشر میں نہ آ سکے، شان حضور فکر بشر میں نہ آ سکے، کوئی بھی میرے حضور کی حقیقت نہ پا سکے، کوئی بھی میرے حضور کی حقیقت نہ پا سکے۔ تفصیل کیا بیاں ہو ان کے عروج کی، تفصیل کیا بیاں ہو ان کے عروج کی، عرش اعلیٰ پہ ان کے سوا کون جا سکے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیا مقام ہے، کیا شان ہے۔ آئیے ذرا معجم النبوت کی پہلی جلد صفحہ 560 پڑھتے ہیں۔ میرے آقا کریم علیہ السلام کا جسم انور بڑا لطیف ہے، اور اس کا سایہ بھی نہیں ہے، اس کا سایہ بھی نہیں ہے۔ یہاں بھی اور حجت العالمین صفحہ 686 میں سیدنا زکوان رضی اللہ تعالیٰ، یہ بھی بڑے جلیل صحابی ہیں، یہ روایت فرماتے ہیں، لم یکن یرا لہ ظل اللہ فی الشمس ولا فی القمر، کہ آقا کریم کے جسم انور کا سایہ نہ سورج کی روشنی میں نظر آیا، نہ چاند کی چاندنی میں نظر آیا۔ نظر تب آتا اگر ہوتا تو، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے، بشر کی پیدائش مٹی سے ہوئی ہے، گارے سے ہوئی ہے، پانی سے ہوئی ہے، ایک اور بوند سے ہوئی ہے، لیکن اللہ کے محبوب کی پیدائش نور سے ہوئی ہے، اور نور کا سایہ نہیں ہوتا۔ یہ بات ذہن میں رکھ لیجیے۔ یہ بلب ہے نا، اس کو بھی عربی میں کہتے ہیں ھذا نور، یہ دنیاوی نور ہے، اس کا بھی سایہ نہیں ہے، تجربہ کر لینا۔ جو چیز اس کے آگے آئے گی اس کا یہ سایہ بنا دے گا، لیکن اس کا اپنا سایہ، جب دنیاوی نور کا سایہ نہیں تو اللہ کے نور کا سایہ کہاں سے آ گیا؟ خدا کی قسم، یہی سواد اعظم جماعت ہے، اہل سنت و جماعت، یہی سرکار کے غلاموں کی جماعت ہے، یہی جنتی جماعت ہے۔ یہ انبیاء سے لے کر اہل بیت، صحابہ، اولیاء سب کی تعظیم کرتے ہیں، توقیر کرتے ہیں، توصیف کرتے ہیں۔ جب دنیاوی نور کا سایہ نہیں تو اللہ کے نور کا سایہ کیسے ہو سکتا؟ یہ بہت بڑا چیلنج ہے نجدیوں کو۔ یہ بلب، یہ ٹیوب، اس کو بھی عربی میں کہتا ہے ھذا نور، نہیں، یہ نور ہے، یہ دنیاوی نور ہے، اس کا بھی سایہ نہیں ہے۔ چیک کر لیں، جو چیز اس کے آگے آئے گی اس کا یہ سایہ بنا دے گا۔ اور دوسری بات، میرے آقا تو وہ ہیں، امام اعظم امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ یہ سورج جو ہے یہ آقا کریم کی پیشانی کے نور سے چمک رہا ہے۔ اور شاہ عبدالعزیز محسن دہلوی بھی فرماتے ہیں کہ چاند بھی آپ کے چہرے کے نور سے چمک رہا ہے۔ تو سورج اور چاند
جس کی نور کی روشنی کا محتاج ہے، اور سایہ تو ظلمت کی دلیل ہے، سایہ تو ظلمت کی دلیل ہے، تو اللہ تعالیٰ نے تو میرے محبوب کو ظلمت سے ویسے ہی پاک پیدا فرمایا ہے۔ اور چوتھی بات کہ کس چیز کا سایہ اس کی مثل کی طرح ہوتا ہے، کس چیز کا سایہ اس کی مثل کی طرح ہوتا ہے۔ تو اگر معاذ اللہ آپ کا سایہ ہوتا تو کفار مشرکین بڑے بدبخت تھے، وہ آپ کے سایہ پر معاذ اللہ قدم رکھ کے توہین کرنے کی کوشش کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھی سایہ نہیں بنایا کہ میرے محبوب جو وہ بے مثل و بے مثال ہے، سایہ جو ہوتا ہے وہ مثل ہوتا ہے، تو جو ہے ہی بے مثل و بے مثال اس کا سایہ بھی نہیں رکھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی جیسے میری سرکار ہیں ایسا، جیسے میرے سرکار ہیں ایسا، اللہ نے خود آپ کو اتنا نوازا، اللہ نے خود آپ کو اتنا نوازا، یہ شان لطافت ہے سایہ نہیں کوئی، یہ شان لطافت ہے سایہ نہیں کوئی۔